السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر جمعے کی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کلام، نعتیہ کلام میں سے ایک شعر کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سماعت کریں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ شعر لکھا ہے دشمنوں کے رد میں کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ کل کے رضا، کل کہتے ہیں اس چیز کو جس سے قلم بنایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں قلم اس طرح سے نہ ہوتے تھے جس طرح آج ہوتے ہیں، بنائے جاتے تھے، تراشے جاتے تھے، تو اس چیز کو کل کہتے ہیں۔ یہاں مراد قلم ہے، یعنی رضا اعلیٰ حضرت کا قلم وہ خنجر ہے، ایسا ہتھیار ہے جو خونخوار ہے اور برق بار، بجلیاں برسانے والا ہے۔ کس پر؟ دشمنوں پر۔ تو دشمنوں سے کہہ دو، اعداء سے کہہ دو کہ اپنی خیر منائے، نہ شر کریں، وہ شر نہ کریں، وہ برائیاں نہ پھیلائیں، بلکہ وہ اپنی خیر منائیں۔ اس شعر کا پس منظر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ شعر لکھنے کا مقصد اور آپ نے کس طرح دشمن کی سرکوبی کی، اس ساری چیزوں کو اگر ہم غور کرنا چاہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر جاننا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت جس دور میں پیدا ہوئے وہ انگریزوں کا دور تھا، اور اس سے کچھ عرصہ قبل ہی جنگ آزادی لڑی گئی تھی، 1857 والی جنگ، جس کے اندر ہمارے کافی علماء کرام شہید بھی ہوئے تھے، اور انگریزوں کا سامراج چل رہا تھا اور انتہائی پرفتن دور تھا۔ انگریز طرح طرح کی سازشیں کر رہا تھا، جس میں وہ کہیں قادیانیوں کو بیچ میں لا رہا ہے، قادیانیت کا پودا ڈال رہا ہے، کہیں وہ دیوبندیت کے ذریعے جو شرک اور بدعت کے فتوے دلوا رہا ہے، تو کہیں وہ جو وہ وہابیت کا عروج کروا رہا ہے، کہیں اس نے اللہ رب العالمین کے جو توحید ہے اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کے بارے میں عقائد ہیں، امکان کذب باری تعالی، اور کس طرح کے عقائد زبردستی ڈالے جا رہا ہے، وہ یہودی اور عیسائی، یہ جو حقیقی طور پر دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان ہیں، یہ اپنی طرح طرح کی سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایسا ہی دور چل رہا تھا کہ جس کے اندر نت نئے فرقے آ رہے تھے، کہیں رافضیت عام ہو رہی ہے تو کہیں تفضیلیت عام ہو رہی ہے۔ اسی اثناء میں ایک مرد مجاہد 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو پیدا ہوتا ہے۔ اس مرد مجاہد کا جب ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی پرورش شروع ہوتی ہے۔ ایسے علمی خاندان میں پیدا ہوتا ہے کہ 11 سال 12 سال کی عمر میں علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس سے جب کام لینا ہوتا ہے پھر اس سے کام اسی طرح لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی صلاحیت عطا فرمائی تھی اعلیٰ حضرت کو کہ آپ نے اپنے بڑی کم عمری میں تمام علوم و فنون پر دسترس حاصل کر مسند افتاء پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے جس دن پہلا فتویٰ دیا، اعلیٰ حضرت اسی دن بالغ ہوئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی چھوٹی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ جاری کیا، وہ بھی رضاعت کے موضوع پر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایسے دور میں پیدا ہوئے اور جب آس پاس اتنے فتنے، ہر چیز کو جب آپ نے سامنا کیا، تو پھر اعلیٰ حضرت وہ میدان میں اترے اور دشمنوں کو پکارا اور کہا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو، اے اعداء، اے دشمنوں تم سن لو، تم خیر مناؤ، شر نہ کرو،
اپنے شروں کو اپنے پاس رکھو، اپنے جو وار ہیں، جن سازشوں کا تم استعمال کر رہے ہو، اس کو تم اپنے پاس رکھو، اس کو تم اس طرح سے مسلمانوں میں نہ ڈالو، مسلمانوں کو نہ ورغلاؤ، بلکہ انہیں چین سے جینے دو، انہیں عقائد اسلام پر پیروکار رہنے دو۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے اپنی چند تصانیف میں، بلکہ کئی تصانیف میں اس بات کا ذکر کیا کہ اعلیٰ حضرت نے 3 چیزوں کو پکڑا ہوا تھا۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز تحفظ ناموس رسالت۔ آپ نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کا وہ بیڑا اٹھایا تھا کہ آپ نے اس کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا، آپ نے اس کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا۔ جو بھی سامنے آیا اعلیٰ حضرت نے اس پر اپنے خنجر سے وار کیا، اور کیسا وار کیا؟ فرمایا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کس سے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ دوسری چیز جو اعلیٰ حضرت نے جس چیز کا بیڑا اٹھایا تھا، وہ دوسری چیز تھی جو فرقے، جو بدعتی فرقے، جتنے بھی بد مذہب وغیرہ تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کی سرغوبی کے لیے اپنا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ جو بھی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، قادیانیت، رافضی، جتنے بھی نئے فرقے پیدا ہو رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان سب کا رد فرمایا۔ ان سب کے رد میں اعلیٰ حضرت نے 200 سے زائد تصانیف لکھی، 200 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت نے محض ان کے رد میں لکھی۔ تیسری چیز جس چیز کا اعلیٰ حضرت نے بیڑا اٹھایا ہوا تھا، فقہ حنفی۔ اعلیٰ حضرت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی فقہ جس کے ہم پیروکار ہیں، ہم احناف میں سے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے امام اعظم کے مسلک، امام اعظم کے مذہب حنیفیت کو فروغ دیا، اور اس کے لیے آپ نے اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے، اس کے جو مسائل تھے، ان سب کا انکشاف کیا، ان سب کے اعتراضات کا جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کا مقصد ان 3 چیزوں کو بنایا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت، ناموس پر جب پہرا دینا شروع کیا، تو اعلیٰ حضرت پر لوگ طرح طرح کی گالیاں دیتے تھے، اعلیٰ حضرت کو لوگ برا بھلا کہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ کوئی مجھے چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہے۔ یعنی جس وقت وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس بات پر اللہ کا صدہا شکر ہے کہ حضور کو وہ نہیں کچھ کہہ رہا، حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا۔ یہ ہوتا ہے حقیقی عشق رسول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا اعلیٰ حضرت کا یہ حال تھا کہ اعلیٰ حضرت نے جب ان کی بیعت کنی کی، جب ان فرقہ واریت کے جو بلندے ہیں، جو گستاخی کرنے والے ہیں، جب ان پر اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا تو وہ الفاظ ان کو کہے کہ پھر تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تصانیف میں کہ اعلیٰ حضرت کس طرح ان پر برس پڑتے ہیں، اور جب برس جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت اس کی شان میں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ میں تلوار ہو، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہو، تو میں چاہوں گا کہ میں ان سب کا سر تن سے جدا کر دوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، تو میں اپنے ہاتھ میں جو قلم ہے اسی کو تلوار بناتا ہوں، اسی کو نیزہ بناتا ہوں، اور ان پر وہ وار کرتا ہوں کہ پھر اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، آپ بڑے عاشق رسول تھے۔ جہاں آپ نے عشق کی شمع نعت گوئی کی صورت میں جلائی، وہیں آپ نے اعلیٰ حضرت نے اپنا دل پاک صاف کیا ہوا تھا،
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے کئی ایسے واقعات ہیں جو عشق و محبت کو بڑھانے کا ضامن ہے، جو عشق و محبت بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ انہیں پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت، اور آپ نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و وفا کی، اس کا ہمیں قطرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔